سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو سزائیں سنائیں، جنہیں ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد خان، علی افتخار، ضیاء الرحمان، عبدالہادی، شان علی، داؤد خان، محمد عمران محبوب کو 10 سال قید بامشقت، فہیم حیدر اور محمد حاشر خان کو 6 سال، محمد عاشق خان کو 4 سال اور محمد بلال کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ GHQ حملے میں ملوث راجہ محمد احسان اور عمر فاروق کو 10 سال قید بامشقت سزا سنا دی گئی۔ پنجاب ریجیمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث رحمت اللہ، عدنان احمد، شاکر اللہ کو 10 سال، یاسر نواز اور سعید عالم کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ PF بیس میاں والی حملے میں ملوث نور خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث محمد آفاق خان کو 9 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ چکدرا قلعہ حملے میں ملوث داؤد خان کو 7 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث زاہد خان کو 4 سال قید بامشقت۔ PAF بیس میاں والی حملے میں ملوث بابر جمال کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث خرم شہزاد کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ISI آفس فیصل آباد حملے میں ملوث لائق احمد کو 2 سال قید بامشقت کی سزا، دیگر ملزمان کی سزاؤں کا اعلان۔ منصوبہ سازوں پر ہاتھ ڈالنے تک اس سلسلے کا اختتام نہیں ہوگا۔ آج 9 مئی کے 25 مجرمان کو سزائیں سنائی گئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ برطانیہ کی طرح فوری انصاف ہوتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا اس تاخیر نے مجرمان اور ان کے سہولت کاروں کے حوصلے بڑھائے۔ ایک تاریخ دن کی مذمت سے بھی گریز کیا گیا، شہداء اور غازیوں کی توہین کرنے والوں کو ہیرو بنا دیا گیا۔ ایسے عناصر کے حوصلے وطن دشمن بڑھاتے رہیں گے۔ جو کارکن استعمال ہوئے، قانون کے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچنے تھے۔ جوڈیشل کمیشن کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں آئینی بینچ میں ججز کی تقرری کا جائزہ لیا گیا۔ رولز کی منظوری بھی زیر بحث۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں کمیٹی نے رولز کا مسودہ پیش کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط، کہا رولز میں آئینی بینچ کے لیے ججز کی تعیناتی کا میکانزم ہونا چاہیے۔ آئینی بینچ میں کتنے ججز ہوں اس کا میکانزم بنانا بھی ضروری ہے۔ آئینی بینچ میں ججز کی شمولیت کا پیمانہ طے ہونا چاہیے۔ کس جج نے آئینی تشریح والے کتنے فیصلے لکھے، یہ ایک پیمانہ ہو سکتا ہے۔ کمیشن بغیر پیمانہ طے کیے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دے چکا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی ججز کی تعیناتی میں انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لینے کی مخالفت۔ ججز تعیناتی سے متعلق رولز پر مجموعی رائے دیتے ہوئے کہا، انٹیلیجنس ایجنسی کو کردار دیا گیا تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں پہلے ہی اکثریت ایگزیکٹوز کی ہے۔ 26ویں ترمیم سے متعلق اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہوں، پہلے فل کوڈ بنا۔ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر افسر کو گریڈ 20 سے 21 میں ترقی نہ دینے کا سینٹرل الیکشن بورڈ کا فیصلہ کالعدم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے پٹیشنر محمد طاہر حسن نے درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ سینٹرل سلیکشن بورڈ کی آئندہ میٹنگ میں محمد طاہر حسن کی ترقی کو سول سرونٹس پروموشن رولز کے تحت زیر غور لانے کی ہدایت۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ وزیر اعظم لاپرواہی سے ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی بیوروکریسی کو ثبوت کے بغیر ایسی انٹیلیجنس رپورٹس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان حالات میں وزیر اعظم اپنی بیوروکریسی سے حکومت کی خدمت کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پٹیشنر کے مطابق 1994 سے 2022 تک شاندار کریئر رہا اور ان کے سیکریٹری نے پروموشن کی سفارش کی۔ انٹیلیجنس رپورٹس میں پٹیشنر کی ساکھ پر سوال اٹھایا گیا۔ ایسی بنیاد پر کم مارکس والے کو پروموشن کے لیے پٹیشنر پر ترجیح دی گئی۔ اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ پٹیشنر کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹس پہلی مرتبہ سینٹرل سلیکشن بورڈ کے سامنے لائی گئیں۔ ایسے کسی الزام پر دفاع کا موقع نہ دینا بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ سرکاری ملازمین کے الاؤنس سے متعلق سفارشات پر 8 رکنی کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم کی منظوری سے خصوصی کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی ملازمین کے موجودہ الاؤنسز پر نظر ثانی کی تجاویز کا جائزہ لے گی۔ نئے الاؤنسز سے متعلق سفارشات بھی خصوصی کمیٹی تیار کرے گی۔ خصوصی کمیٹی کی جانب سے سفارشات وفاقی کابینہ میں پیش ہوں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب خصوصی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ڈویژن احد چیمہ، وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک، سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، سیکریٹری دفاع اور سیکریٹری داخلہ ڈویژن خصوصی کمیٹی کے ممبرز ہیں۔
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के 32 मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमात रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए हैं। बुशरा बीबी की जानिब से इनके वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने दरख्वास्त जमानत दायर की। बुशरा बीबी जमानत मंजूरी के बाद अदालत से रवाना हो गईं। चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ समाअत। सिप्तैन खान समेत दीगर पर चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स के ठेके मनपसंद अफराद को देने का इल्ज़ाम। अदालत ने केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक स्पीकर सिप्तैन खान एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में पेश। साबिक सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स इम्तियाज़ अहद चीमा समेत दीगर मुल्ज़िमान भी पेश हुए। शरीक मुल्ज़िम नासिर अली शाह की एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़िमान को पेश होने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने मुज़ाकरात के हवाले से हुक्मरान जमात को गैर संजीदा करार दिया। अदालत के बाहर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकराती टीम को बानी पीटीआई तक अडियाला जेल में रसाई नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। हुकूमत कमेटी बनाने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। MQM पाकिस्तान का 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस सिंध में मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान। बहादुराबाद मरकज़ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, यह दिन मुहाजिर सकाफत और बानियान पाकिस्तान की तहजीब और विरसे को उजागर करने का मौका होगा। कोटा सिस्टम लिसानी बुनियादों पर लगाया गया था। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे अजदाद पाकिस्तानी थे, हम भी पाकिस्तानी हैं। फारूक सत्तार ने कहा, कराची पाकिस्तान की तमाम सकाफतों का मस्कन है। मुहाजिर कल्चर डे मुहाजिरों की सकाफती शनाख्त को उजागर करने के लिए कौमी यकजहती को मजबूत करने का जरिया बनेगा। नौशहरा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर MNA मुश्तइल जुल्फ़िकार खान ने वाबडा ऑफिस पर हल्ला बोल दिया। ऑफिस में मेज़ पर रखे सरकारी रजिस्टर और कागजात फाड़ डाले। जुल्फ़िकार खान वाबडा एहलकारों को फौरी तौर पर बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए दबाव डालते रहे। पुलिस एहलकार MNA और वाबडा एहलकारों के दरमियान बीच बचाव कराते रहे।